سورۃ البقرہ کی تفسیر آیت نمبر 164 سے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کو دیکھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یعنی بے شک آسمان و زمین کی پیدائش، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور کشتیوں کا سمندر میں ایسی چیزوں کا لے کر چلنا جو انسانوں کو نفع دینے والی ہیں، ان میں کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں۔ جیسے آگے بات ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس چیز میں بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو اللہ نے پھیلا دیا ہے۔ یعنی یہ جو انسان بھی ہے اس کو بھی جانور ہی کہا گیا ہے، کل دابہ۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دوسری مخلوق کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بہترین مخلوق بنایا، بیسٹ کریشن اللہ کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور پھر آگے بات ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یعنی ہواؤں کے رخ کا بدلنا، بادل، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی مسخر ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے، بڑی کمپریہنسو ہے کہ اس میں یونیورسل کی جو کریشن ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل مل رہی ہے، اور اس کے جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مینج کیسے کر رہا ہے، اس کو چلا کیسے رہا ہے، تو اس کے متعلق 7 اہم کاموں کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ یعنی یہاں پر 7 اہم کام جو ہیں وہ مینشن ہیں۔ جیسے نمبر 1 آسمان و زمین کی پیدائش، یہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور 7 ہی زمینیں، اور یہ قرآن کریم میں مینشن ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال سورۃ البقرہ میں ہی آپ کو ملتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات ہے۔ اب سورۃ البقرہ کی آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، یعنی 7 اسی نے تمہارے لیے 7 آسمانوں کو برابر کیا، بنایا۔ اور کہیں پر بات آتی ہے مضبوط 7 آسمانوں کو بنایا اور تم ان میں کوئی شگاف نہیں دیکھتے، جیسے سورہ ملک میں بات آتی ہے۔ اور اسی طرح زمین کے بارے میں ہے کہ مثلہن، یعنی زمین بھی انہی کی مثل ہے، زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب وہ کس طرح یہ چیزیں ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس جو جیسے کہ اللہ کے علم کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا، انسانی عقل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ نے جو علم دے رکھا ہے وہ اتنا ہی ہے جیسے سمندر میں آپ سوئی ڈبو دیں، سوئی سمندر میں سوئی ڈبو دیں، اور جب آپ نکالتے ہیں تو اس میں کیا لگا ہوتا ہے؟ بس اتنا سا علم انسانوں کو دیا گیا ہے، باقی تمام علم اللہ کے پاس ہے۔ اور سبحان اللہ کیسی زبردست وہ ذات ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا سورہ ہود میں کہ کوئی زمین پر جانور ایسا نہیں ہے، مَا مِن کُلِّ دَابَّةٍ، کوئی جانور ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی اس کو کیسے کیسے رزق پرووائڈ کرنا ہے، اس کے رہنے کا سامان کرنا ہے، پھر اس کا لوٹنا، یعنی کس جگہ پر اس کو موت آئے گی، کہاں پر اس نے دفن ہونا ہے، یہ سارے معاملات، یہ تو موٹے موٹے کام ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو انسانی خواہشات ہیں لا متناہی، انلیمیٹڈ، وہ بھی اللہ پورا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ الہ ہے۔ کسی دوسرے کو، ایون ماں بیٹے کی خواہش کو نہیں جان پاتی کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا چھپا ہوا ہے، لیکن اس رب کو پتہ ہوتا ہے۔ وہی ہے نا انسانوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، ان کی مشکلوں کو دور کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا۔ کہاں 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 کس کس کی وہ مدد کر رہا ہے، کس کس کی وہ خواہش پوری کر رہا ہے، کوئی جانتا ہے؟ کتنی مخلوق ہے اللہ کی۔ تو یہ ہے وہ زبردست ہستی جو کہ یہ ساری جو نشانیاں، یہ بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جب پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ کائنات کا جو نظام ہے خود بخود نہیں چل رہا، یہ کوئی دھماکے سے نہیں سب چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اور خود بخود یہ کام ہو رہا ہے، نہیں، اس کے پیچھے تو بڑی زبردست ہستی ہے، وہ کام چلا رہی ہے، اور اس کو پتہ ہے کس نے کتنی مدت پوری کرنی ہے تمام مخلوقات کی، انکلوڈنگ انسان۔ تو پھر کیا ہے کہ انسان کس طرح اللہ کے ساتھ شرک کرے،
آگے جو اگلی آیت آئے گی وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگی. پہلے اللہ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ دیکھو یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے نا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. نشانی کیا ہوتی ہے کہ بھی تمہیں ان چیزوں کو دیکھ کے احساس ہونا چاہیے کہ دیر از سم ون ہو از، جو کہ کنٹرول کر رہا ہے، جو کہ مینج کر رہا ہے ان چیزوں کو. یہ کائنات جو سیکولر لوگ اور جو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ جو اللہ پہ بلیو نہیں کرتے، تو ان کو یہ کائنات پکار پکار کے کہہ رہی ہے نہیں بھئی میرا بنانے والا کوئی ہے، میں خود بخود نہیں چل رہی، یہ پیچھے کوئی ہے، کوئی چیز، کوئی پودے کو اگاتا ہے، پھول بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی موت کی طرف جاتا ہے. اچھا جی، تو اس میں 7 چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں. ایک پہلی چیز تو کیا ہوگی؟ آسمان و زمین کی پیدائش اور ان کی وسعت. پھر اسی طرح رات اور دن کے آنے جانے میں، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ دن کو تمہارے لیے میں نے معاش کا ذریعہ بنایا، یعنی اپنی حلال رزق کے لیے تم بھاگ دوڑ کرو، اور رات کو اللہ نے تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا کہ اس میں آرام حاصل کرو. اور اسی طرح سورہ یاسین میں بڑی پیاری بات آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور چاند کی مجال نہیں کہ وہ سورج کو پکڑ لے. یعنی یہ سب کے سب ایک اپنے مداروں میں، اپنے آربٹس میں تیر رہے ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. پھر اسی طرح تیسری چیز ہمیں یہاں پر کیا ملتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے انسانوں کے لیے، یعنی کہ جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، ایک سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یہ ساری کشتیاں ہی کام آ رہی ہیں. اور دیکھیں کشتیوں کو چلانے والا کون ہے؟ ہوائیں چلاتی ہیں نا، تو اللہ ہوائیں بھیج رہا ہے نا، اللہ فائدے دے رہا ہے. یہ اور بھی کئی جگہوں پر جیسے سورہ رحمان میں بھی یہ بات آتی ہے. پھر اسی طرح بارش جو زمین کی جو گروتھ کے لیے، اس کی شادابی کے لیے بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح ہر قسم کے جانوروں کی اللہ نے پیدائش کی. اللہ نے بہت ساری مخلوقات کو بنایا کہ ایون آپ فش کی جو اسپیشیز ہیں وہ دیکھ لیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کس کس طرح کی فش بنائی ہے. اتنی اس کی اقسام ہے کہ بعض آپ جب ایکویریم دیکھیں، کوئی جیسے جو بڑے بڑے ایکویریم ہیں فش کے، تو اس میں ایسی ایسی فش رکھی ہوتی ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وہ کیسی پاک ذات ہے، اس نے کیا چیز بنا دی ہے. پھر اسی طرح جانوروں کی پیدائش اور ان سے جو فائدے لیے جاتے ہیں، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے انعام یعنی مویشیوں میں تمہارے لیے فائدے ہیں، عبرہ ہے کہ تم ان کے پیٹوں سے جو نکلتا ہے، دودھ نکلتا ہے، ان سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، مشروب ہے تمہارے لیے. پھر ان کی گوشت، کھال، ہڈی، چربی، ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز انسان ان کی چھوڑتا نہیں ہے. ایک تو ان کو سامان لادنے کے بھی کام آتے ہیں. پھر اسی طرح جو گوشت کھانے کے جو کام آتے ہیں، جو جانور، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8 جانور ایسے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل فرمائے، ان کے لیے انزلہ کا ورڈ آیا ہے، یعنی پاک طیب جانور ہیں وہ. جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں ہم پڑھتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، یعنی اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر ثم جعل منہا زوجہا، اور اسی سے تمہارے جوڑے بنائے. پھر ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور نازل کیے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے، یعنی نر اور مادہ، میل اینڈ فیمیل، ٹھیک ہے، دونوں کو ملا کر 8 ہو جاتے ہیں. اور یہ کون کون سے جانور ہیں؟ جیسے بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، 4 ہو گئے. اب ان کی آپ فیمیل بھی ساتھ کر لیں تو 8 جانور. اور ان کا ذکر سورۃ الانعام میں بھی ہے. اور ایک روایت کے مطابق پہلے اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں زمین پر بھیجا، یعنی انہیں نازل کیا. تو یہ تھی لسٹ ان خاص جانوروں کی. اور اس کے علاوہ جو اور جانور ہیں، یعنی ان سے بھی انسان کتنے فائدے حاصل کرتا ہے. کھیتی باڑی کا کام ان سے لیتا ہے، جنگ میں کام آتے ہیں، انسانی خوراک کی بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے. اس طرح آگے ہواؤں کا ذکر آ رہا ہے، یعنی جو چھٹی بات یہاں پر مینشن ہے کہ وہ ہوائیں کبھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، کبھی موسم گرم ہوتا ہے، اور اگر ہوائیں نہ چلیں تو موسم میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور پھر ایک ہی طرح پہ یہ جو ملک گرم ہے وہ اسی طریقے سے رہے، جو ٹھنڈ ہے وہ اسی اپنی حیت پہ رہے. تو سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، رحمت ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ پھرتی ہیں، بادلوں کو اٹھائی پھرتی ہیں، کہیں پہ موسم پہ تبدیل کرتی ہیں، کہیں گرمی آ جاتی ہے، کہیں سردی ہو جاتی ہے. یہ سب اس کا فضل ہے، اور اس نے انسانوں کے لیے یعنی یہ زمین کو رہنے کی جگہ بنا دی ہے
کہ انسان سکون سے اپنی زندگی گزار سکے اور اللہ کی عبادت کرے۔ اصل کام کیا ہے انسان کا؟ اللہ نے کہہ تو دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر کس کے لیے؟ کہ صرف میری عبادت کریں۔ یعنی کہ ہر چیز کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے، وہ اس کے انڈر ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے فائدے کے لیے ہے۔ اب انسان ناشکرا جو ہے وہ اللہ سے منہ موڑتا ہے۔ اور اسی طرح ساتویں چیز جو اس میں آ رہی ہے وہ ہے بادل، جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ اور یہ بارش کے پانی کو قرآن کریم میں مبارک پانی کہا گیا ہے، جیسے سورہ قاف کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، یعنی ہم نے نازل کیا آسمان سے مبارک برکہ والا پانی، پاکیزہ پانی، طیب پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اسی سے ہم پھر اگاتے ہیں باغات اور دانے جو کہ کٹتے ہیں، یعنی اناج انسانوں کے لیے اسی سے اگتا ہے۔ تو یہ بارش کا پانی پاکیزہ طیب پانی ہے۔ اور پھر اس کے آخر میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، کہ بھی اب سارے اس کی ڈیٹیل دیکھو، یہ تو ہم جو اللہ کی جو تعریف ہے، جو اس کی ذات کر رہی ہے، ہم تو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمان ہی دیا کہ سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائے اور سارے جو زمین کے درخت قلم بن جائیں، تو تم میری تعریف نہیں لکھ سکتے، یہ کافی نہیں ہے؟ یہ تو تھوڑی سی ڈیٹیل ہم بس ایسی دی ہے، اس کی تو ڈیپتھ میں جائیں تو صفحے بھر جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کو کیسے، کتنی خوبصورتی سے، کتنے پیار سے، محبت سے، رحمت سے چلا رہا ہے، کس طرح اللہ رزق دے رہا ہے اپنے بندوں کو، اور چونٹی کو کہاں جا کے رزق مل رہا ہے۔ اور دیکھیں ایسی مخلوق ہوتی ہے انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں، میں نے ہر چیز کو جوڑا بنایا، سورہ یاسین میں یہ بات آتی ہے، اور تم جانتے ہی نہیں ہو جو مخلوقات میں نے پیدا کی ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں ٹی وی میں دیکھتے ہیں جو جیوگرافیکل جو چینل ہے، اس میں آپ دیکھیں پتہ نہیں کون سے جانوروں کے بارے میں وہ ڈیٹیل دیتے ہیں، ان کے ہیبیٹیٹس جو ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ تمہیں یہ بتا نہیں رہی، یہ سائنس ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ اس چیز پر دلالت کر رہی ہیں، دلیل دے رہے ہیں کہ بھی اللہ ایک ہے، اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے۔ اگر ایک سے زائد ہوتے تو آپس میں لڑ پڑتے تو پھر کائنات کا سسٹم نہ چلتا۔ تو ایک ہی اونلی ون ہستی جو ہے وہ اس نظام کو چلائے ہوئے ہے۔ پھر جی آگے بات ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بڑی ہی زبردست بات یہاں پر اللہ نے پیچھے سارا ڈیٹیل دے کی کائنات کی، پھر آگے جو اصل بات تھی اس پر اللہ آ گیا کہ دیکھو لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے پارٹنر شریک بنا لیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ ان کو اللہ سے رکھنی چاہیے۔ بھئی پیچھے تو دیکھو سارا کچھ تو اللہ نے بتایا، دیکھو میں کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں سب کچھ تمہیں، تو اب تمہیں محبت مجھ سے رکھنی ہے نا، الہ تو میں ہوں، میں تمہاری خواہشات کو پورا کر رہا ہوں، میں تمہاری حاجتوں کو پورا کر رہا ہوں، میں تمہاری تکلیفوں کو دور کر رہا ہوں۔ ہم جب دیکھیں اللہ کے 99 نیمز آپ دیکھیں تو اس میں جو صفت آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جیسی صفت کسی اور میں ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ آپ کو کسی مشکل میں ڈالنا چاہے تو ساری دنیا مل کے زور لگا لے تو آپ کو بچا نہیں سکتے۔ کاشف کون ہے؟ یعنی تکالیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ رب، اس کی ذات۔ پھر ناصر، اللہ کے نام ہے نا 99 نیمز، کبھی ان پہ ہم تدبر کریں صحیح طریقے سے سمجھ آئے نا کیا ہے ان میں۔ اللہ نے کہا نا میرے ناموں سے مجھے پکارو۔ ناصر کون ہے؟ مدد کرنے والا، یعنی حقیقی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، یہ باقی تو اسباب ہوتے ہیں دنیا میں، کسی دوست نے مدد کر دی، اصل میں وہ اللہ کہتا ہے کہ ہاں بھی اس کی مدد ہو جائے جب اللہ چاہتا ہے۔ اب اگر اللہ نہیں چاہے گا کہ آپ کی مدد ہو کسی کام میں، خدا نہ خواستہ، تو آپ کو مدد نہیں آتی۔ جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو یہ ایک مثال دے رہی ہوں کہ ناصر نام ہے اللہ کا، کاشف مشکلوں کو دور کرنے والا، پھر رازق ہے رزق دینے والا۔ اللہ کہتا ہے مجھے تو رزق نہیں تم سے چاہیے، میں تو رزاق ہوں، میں تو رزق دے رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اب بندے کیا کرتے ہیں کہ اللہ میں جو صفات ہے نا وہ دوسروں میں وہی صفات دوسروں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اپنی جو فریادیں ہیں، جو دعائیں ہیں،
وہ مجھ سے مانگو، میں ہوں پورا کرنے والا، میں ہوں دینے والا۔ اب اس کے برعکس یعنی آپ دیکھیں کافر تو ہے ہی، کافر تو مانگتے ہی پتہ نہیں ان کے کتنے الہ بنے ہوئے ہیں، بتوں کو، سانپوں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، وہ کس کس چیز کو پوجتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کے علاوہ یہ جو بیماری ہے یہ ان میں بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بیماری ان میں بھی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے آج نام تو اسلام کا لیا لیکن دل کے اندر یہ بیماری گھر کر جاتی ہے کہ وہ غیر اللہ جیسے پیروں، فقیروں، سجادہ نشینوں، یہ جو گدی پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ان کی محبتیں ایسے دل میں پھنس جاتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ شاید یہی ہماری مدد کر دیں گے، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں۔ یا رب یہ بڑا شرک ہے، یا رب تو اس سے ہمیں بچا، یہ شرک ہے، یہ شرک خفی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ اور پھر اسے یہ ایک تو یہ چیز ہوگی، یعنی دعائیں مانگنا، اپنی فریادیں کسی کے آگے رکھنا، حاجت روائی کے لیے کسی اور پر بھروسہ کرنا، یہ سب شرک ہے۔ جب آپ کے دل میں ایمان ٹھک جاتا ہے نا، ایمان چلا گیا، پختہ ایمان ہو گیا، پھر آپ اللہ کے سوا کسی کی طرف نہیں جھکتے۔ یا رب تو ہمیں ایسا ایمان دے۔ پھر اسی طرح یہ بھی چیز آتی ہے، بڑی اہم بات ہے کہ محبت، بعض اوقات انسان دوسروں سے یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی محبت بھول جاتی ہے اور اللہ کی معصیت کے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کی محبت میں، کسی بھی مخلوق کی، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی انسان کی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اسی سے امیدیں وابستہ کریں، اسی سے محبت رکھیں، اور ایسی محبت جو ہر چیز سے بڑھ کر ہو، یعنی باقی تمام جو اس کے پیارے ہیں وہ اس محبت کے نیچے ہوں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھی، یعنی اللہ کی فار دا سیک آف اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھ رہا ہے اور اللہ ہی کی خاطر وہ کسی سے نفرت رکھ رہا ہے، تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی چاشنی، مٹھاس چکھ لی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اب دیکھیں ہماری محبتیں اس حدیث میں ہی اگر ہم دیکھیں ذرا تو ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، ہماری محبتیں اور نفرتیں کیسے ہوتی ہیں۔ جو ہماری خدمت کر رہا ہے، اگر ہم ماں باپ ہیں تو جو بچہ ہماری خدمت کر رہا ہے، جو ہمیں فائدہ دے رہا ہے، ہم اس سے زیادہ محبت رکھ رہے ہیں، ایسا ہوتا کم ہی، پیرنٹس تو سبھی سے رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، آپ کسی دوست کو دیکھ لیں یا کسی رشتہ دار کو جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے اس سے ہم محبت رکھ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اللہ کی خاطر اس سے محبت رکھیں یا وہ رکھیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کم ہی ہم سوچتے ہیں۔ پھر اسی طرح نفرتوں کا معیار تو اللہ کی پناہ، ہماری نفرتیں تو پتہ نہیں کس کس چیز پر ہوتی ہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اچھا ہمیں نفرت ہے، اس کے گھر نہیں جانا، اس سے تعلقات ختم۔ اسی طرح کسی اور ہمارے بچے کے ساتھ اس نے ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا، ایسے ہی ہے نا، بہت ساری چیزیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو یہ ہمارے نفرتوں کے پیمانے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب یہ ایسا کام ہوا، اس کی وجہ سے میں ہرٹ ہوئی ہوں، اس نے میری بے عزتی کی ہے، طعنے تشنیع کی، اچھا جی اب نفرت۔ یعنی ہاں، ہم اللہ کی خاطر محبت اور نفرت نہیں رکھ رہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے اچھا ایسا ہوا ہے یا رب میں تیری خاطر اس بات کو چھوڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم بات وہی کہ جب ہم اللہ کی خاطر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے یعنی اپنی بندگی کا جو حق ہے وہ ادا کریں، یعنی جو اللہ کو مطلوب ہے اسی کے آگے سر جھکائیں، نہ صرف سر جھکائیں بلکہ جو اس نے اس کی تابع داری میں جو کام کرنے کے ہیں ان کو کریں۔ اپنی حاجتیں، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں اس کے آگے رکھیں، اس کو دوست بنائیں، اس پر توکل کریں۔ کیا کہتے ہیں ہم ہر روز ہم کتنی بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جس سے تو مدد مانگتے ہیں اللہ، تیری عبادت کرتے ہیں تو جس سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا کہہ دیا، یعنی کہ میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں تو مجھ سے دعائیں مانگو، لیکن اب تمہارا کام کیا ہے؟ یعنی اللہ تو دعائیں سنتا ہے اور وہ پوری کرتا ہے، لیکن اب تمہارا یعنی انسانوں کا کام کیا ہے کہ اللہ پر یقین رکھے، جو اس نے انسانوں کے لیے حلال حرام مقرر کر رکھے ہیں، جو جن کاموں سے اللہ نے روک رکھا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے کہ یہ کام نہ کرو، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے، تو اس سے انسان کو باز آنا چاہیے۔ یعنی اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کرے، حرام کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرائے، فرائض میں کوتاہی سے بچے۔ جب آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر کیسے نہ دعائیں قبول ہوں؟ جب رزق حلال پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ کیوں نہیں دعائیں تو رد کرتا ہی نہیں، اللہ نے تو کہا میں دعائیں نہیں تمہاری رد کرتا۔
ہاں بعض اوقات ہوتا یہ ہے، اس میں تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ ایز اٹ آپ کو جوں کی توں آپ کو مل جاتی ہے، اور بعض اوقات تین چیزیں ہوتی ہیں نا، یعنی ایک چیز تو آپ کو جوں کی توں مل گئی چیز جو آپ نے مانگی، پھر اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی ہوتی ہے وہ ایگزیکٹ تو اسی طرح نہیں ملتی، لیکن اس کے ریٹرن میں کیا ہے، یعنی اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی آپ کی پریشانی کسی مشکل کو دور کرتا ہے، کوئی ڈیفیکلٹی آپ سے ہٹا دیتا ہے، تو یہ بھی چیز ایک ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک تیسری بات یہ آتی ہے دعا کے معاملے میں کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یعنی رد نہیں چیز جاتی، وہ اس کو آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے کہ یعنی جب آپ روز قیامت پھر آپ جب دیکھیں گے، جس طرح ایک الفاظ ہیں حدیث کے کہ انسان دیکھے گا کہ جو اس نے دنیا میں مانگا اور اس کو نہیں ملا تھا تو اللہ فرمائے گا یہ وہ چیزیں جو تم نے دنیا میں مانگی تمہیں ملی نہیں ہیں، اور جب وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا یا رب، یعنی کہ وہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب کچھ یہیں پہ مل جاتا، اتنا کچھ اللہ اس کو عطا کرے گا۔ تو یہ ہے یعنی دعا کے جو بارے میں یہ کچھ چیزیں ہیں۔ تو بات یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ یقین رکھو اور میرے تابعداری میں کام کرو، تو پھر دیکھو میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں اچھی کروں گا اور سب کچھ تمہیں دوں گا۔ یعنی اللہ نے فرما دیا نا، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے فرمایا، تو یہ سب ہمارے لیے بھی وہی بات ہے نا کہ اگر تم میرے احکامات پر چل رہے ہوتے، جو تمہیں میں نے کہا ہے ویسے کام کر رہے ہوتے، تو پھر تم دیکھتے تمہیں رزق کیسے میں عطا کرتا، تمہارے پاؤں سے، یعنی نیچے سے رزق آتا، زمین اگلتی رزق، آسمان سے رزق آتا، دائیں بائیں سے تمہیں رزق آتا۔ رزق کا ہی سارا مسئلہ نا، یہ کھیل، یہ حرام کاموں میں انسان کیوں کرتا ہے؟ یہ مال کے لیے، یہی تو ایک فتنہ ہے۔ تو جی اللہ نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ جیسے محبت اللہ سے رکھنی ہے لیکن وہ دوسروں سے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن اللہ نے کہا اس کے برعکس معاملہ ایسا بھی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ یعنی ایمان کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اس کی رضا کو مقدم رکھے، یعنی اس کو ترجیح دے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کا وہ مقام، وہ پلیس ہونی چاہیے جس پر دوسرے انسانوں کی رسائی نہ ہو، یعنی دوسرے انسان وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، باقی سب محبتیں نیچے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، یعنی اگرچہ بہت سارے فاسق ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی محبت کے برابر دوسروں کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ایمان والے شدید ہیں اللہ کی محبت میں، ایسے ایمان والے الحمدللہ موجود ہیں۔ پھر اسی طرح آگے بات ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یعنی کاش کے مشرک لوگ جانتے جب یہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ لیں گے کہ تمام طاقت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جو بڑا اہم میسج ہمیں دے رہی ہے۔ کیا بات اس میں آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یعنی اس آیت میں ایسے لوگوں کی حالت، ان کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جو کہ دنیا میں ان لیڈرز کو فالو کرتے تھے، ان کے تابع دار تھے جو کہ گمراہ تھے، یعنی جو خود بھی گمراہ تھے اور جنہوں نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ تو کیا ہوگا کہ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں، یعنی جو لیڈرز ہیں، وہ اپنے فالوور سے بیزار ہوں گے، یعنی قیامت کے روز کیا ہوگا، یہ جو جن کو فالو کیا گیا تھا، جو لیڈرز ہیں جو گمراہ کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے فالوور سے بیزار ہوں گے، ان سے منہ موڑ رہے ہوں گے کہ یہ کیا مصیبت ہماری جان کو پڑ گئی، اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گے اور تمام رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی یہاں پر خاص جو لیڈرز ہیں اور جو ان کے فالوورز ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بڑا واضح اللہ نے کہہ دیا ہے کہ قیامت کے روز یہ سب بیزار ہوں گے ایک دوسرے سے، یعنی لیڈر بھی ان سے بیزار ہوں گے، اور وہ آگے فالوورز کی بات آئے گی ابھی کہ وہ کہیں گے کہ جس طرح انہوں نے یہاں پر یہ ہمارے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ہم سے تنگ آئے پڑے ہیں، اگر دنیا میں یہ ایسا کرتے تو ہم تو انہیں فالو ہی نہ کرتے۔ تو بات تو یہ ہے، یہ غائب کا سودا ہے، بن دیکھے ان سین پہ بلیو کرنا ہے۔ اب دیکھیں مشرکین کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا، یعنی مشرکین جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پر انہیں سارے معبود بھول جاتے ہیں، جتنوں کو بھی پوج رہے ہوتے ہیں سب بھول جاتے ہیں،
یعنی جب سمندر میں اپنی جان پر بان آئی، کوئی راہ نہیں ملتی، تو وہاں خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، صرف پھر ایک ہی رب کو، سارے معبود ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو جیسے سورۃ العنکبوت میں بات آتی ہے فَلَمَّا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر خالص ایک اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ اب اے رب تو اب ہمیں بچا لے۔ پھر اسی طرح سورہ لقمان میں بھی یہی بات آئی، پھر اسی طرح سورہ یونس میں بھی بات آتی ہے کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، جب یعنی ان کو جو یقین ہو جاتا ہے کہ بس اب تو ہم گھیرے گئے، اب تو موت آئی، تو کیا کرتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اسی ذات کو پکارتے ہیں، رب کریم کی ذات کو۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یعنی یہ سورہ یونس میں بات ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس نے بچا لیا لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، یعنی ہم تو پھر شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن بات وہی کہ انسانی خصلت کیسی ہے، کیسے نہ شکر انسان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فلما انجاہم، جب میں ان کو بچا لیتا ہوں اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، زمین پر اسی طرح فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طغیانی سرکشی میں پھر وہی کام پھر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی خشکی پر آئے، یعنی سمندر میں تو دعوے ہو رہے ہیں اللہ تو بچا لے، بس اب تیرے شکر گزار ہوں گے، جیسے ہی زمین پر آئے سب کچھ وہیں پہ ختم، یعنی سمندر میں ہی وہ وعدے بھول آئے۔ یہ عام انسانی خصلت ہے۔ جب ہمیں اللہ کسی چیز سے آزماتا ہے، کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، تو اس وقت ہم بھی بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے بعض صحابہ نے کہا کہ یعنی جنگ ہو تو ہم لڑائی کریں گے، تو منع کیا گیا اس چیز سے کہ تم ایسے دعوے نہ کرو کہ تم لڑنا چاہتے ہو، ہاں ایسا ہو، بلکہ کیا کرنا چاہیے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے بچنے کی ہی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، ہم بڑے عاجز ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اور ہمیں علم نہیں ہے۔ یعنی انسان، اللہ نے کیا نا، ایک تو جلد باز ہے، جہولہ ہے، جہالت ہے اس کے اندر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کو، غائب کا علم ہے اس کے پاس، کچھ نہیں پتہ آنے والا کل کیا لے کر آئے اور کیا ہماری فیلنگز ہوں۔ اب دیکھیں جو دعا پڑھتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، آپ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، اس دعا کو کہ اے میرے رب میرے دل کو قائم رکھ دین پر، اپنی اطاعت پر، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دل ہے نا اللہ کی 2 انگلیوں میں، تو یہ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو قائم رکھ، جما دے ایمان پر۔ ہمیں نہیں پتہ کل کو ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم سے ہو جائے، کسی چیز کا انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں آزمائشوں سے، پریشانیوں سے کبھی بھی نہیں یہ کہنا چاہیے کہ ایسا ہو تو ہم ایسا کر لیں گے، یہ دعوے نہیں کرنے چاہیے، اور اللہ سے عافیت ہی طلب کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، یہاں پر اللہ نے ڈیٹیل دے دی کہ اس دن کیا ہوگا۔ دنیا میں تو جن کو بڑے شوق سے، بڑی محبت سے فالو کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کے کام ان کے کہنے پر کرتے رہے، تو قیامت کے روز وہ سب چھوٹ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اور جیسے بات آتی ہے کہ آخرت میں یہ پیروں گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین بھی حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں بھی شرک سے توبہ کر لیتے، کاش ہم نے، یعنی اس دن کوئی کام نہ آئے، کوئی سفارش کام نہ آئے گی جب تک کہ اللہ راضی نہ ہوگا۔ اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وہ سفارش کریں گے ہمارے لیے، یعنی یہ تو وسیلہ ہے، اللہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہاں یہ تو وسیلہ ہے، یہ ہماری سفارش کریں گے، بھئی اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ایون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں سورہ یونس میں کیا بات آتی ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے قُل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اختیار ہی نہیں رکھتا اپنے نفس کے لیے کسی بھی نقصان اور فائدے کا، یعنی میں اپنے نفس کے لیے کوئی فائدہ چاہوں تو میں نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ نہ چاہے جب تک۔ تو دیکھیں یہ سید الانبیاء یعنی خیر البشر نے یہ بات کہہ دی، یہ جو عام پھر پیر فقیر ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سفارش کر دیں گے، یہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، یہ تو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تو ہمارے لیے کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جائیے، اللہ کے بندے بن جائیے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، وہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کے ہمسر کسی کو لایا جائے، جیسے اس کی صفات ہیں کسی اور میں وہ صفات سمجھی جائیں،
کہ ہاں یہ ایسا کر سکتا ہے. مشکل اسی نے دور کرنی ہے، پریشانی اسی نے دور کرنی ہے، بیماری کو دور کرنے والا وہ ہے، آپ کو رزق دینے والا وہ ہے. اس کے آگے سجدہ کریے، سجدہ اس کے آگے ہے. اللہ نے کہا ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اور کسی جگہ پر پھر اسی طرح قرآن کریم میں ہی آتا ہے کہ انسان تو جو بھی گناہ کر کے لے آئے میں معاف کر دوں گا. یعنی جتنے بھی زمین و آسمان کے درمیانی جو جگہ تو بھر کر لے آ گناہوں سے، ایک مطلب ایک بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. اللہ نے شرک نہیں معاف کرنا، تو اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس شرک سے بچائے. پھر ہے جی آگے بات، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، وہی بات جو میں نے پیچھے کر دی. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کو فالو کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جائے، تو جس طرح آج ہم سے یہ بیزار ہیں، یعنی یہ ہم سے منہ موڑ رہے ہیں، تو ہم بھی ان سے بیزار ہو کے دکھائیں گے. اور پھر اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر یہ بھی بات آتی ہے، سورہ غافر میں شاید بات ہے کہ جو ان کے جو لیڈرز ہوں گے وہ کہیں گے ہم بھی آگ میں ہیں، تو اب ہم کہاں سے تمہیں بچائیں. نہیں، اب تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، اب تم بھی آگ میں جلو تو ہم بھی آگ میں جلیں گے. پھر کئی باتیں آتی ہیں اسی طرح ان کی. اسی طرح ایک اور جگہ پر بات آتی ہے قرآن کریم میں کہ جو فالوورز ہوں گے وہ کہیں گے اللہ سے کہ اللہ ان کی وجہ سے تو ہم جہنم میں آئے ہیں، اب ان کو تو ڈبل عذاب دے، یعنی ان کو دو گنا، ان کو زیادہ عذاب دے، یہ ہمیں سبب بنے لانے کا. سورہ صاد میں بات آتی ہے کہ یہ ہمیں لے کے آئے ہیں جہنم میں، تو اب ان کو زیادہ عذاب دے. تو اللہ فرمائیں گے سب کو ایک جیسا ہی عذاب ہے، فکر نہ کرو، تم دونوں اسی میں جلو گے اب، یعنی جو لیڈرز ہیں اور جو فالوورز ہیں. تو بات بڑی اہم ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ محبت اور نفرت ہمیں اللہ کی خاطر رکھنی ہے. اندھا دھند جو ہے بلائنڈلی کسی پہ ایسا نہیں ٹرسٹ کرنا کہ جو اس میں اللہ کی نافرمانی کا چاہے کام ہو جائے لیکن اسی کی محبتیں مارے گے. اسی طرح کوئی بھی محبتیں ہو سکتی ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کی دیکھ لیں، شوہر کو بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے اس حد تک محبت ہو جانا کہ اللہ کی نافرمانی کا کام اس کے کہنے پر کرنا. یہ چھوٹی سی مثال آپ کے آگے اور بھی رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. یعنی عورت کو اپنے شوہر سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اللہ کی معصیت کے کام بھی کر رہی ہے، یا مرد کو اپنی بیوی سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام اس کی محبت میں کر رہا ہے. تو دیٹ از اے ڈینجرس سائن، یہ ہلاکت کی علامت ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے. پھر آگے ہے جی بات، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہے حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا اس دن، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے ہرگز نہ نکل سکیں گے. اگلی آیت میں بات ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں، اب دیکھیں یہاں پر بات آئی ہے یا ایھا الناس، الناس کو کہا گیا تمام لوگوں کو، تمام پیپل، ٹھیک ہے، آل ہیومن مین کائنڈ جو ہے سب کو کہہ دیا گیا کہ زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو. خطوات یعنی کہ اس کے سٹیپس، شیطانی جو سٹیپس ہیں، جو قدم ہیں، ان کو فالو نہ کرو، اور بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی بات یہ کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام نہ کرو. سبحان اللہ، جو اللہ نے حلال کر دی ہیں اس میں فائدے ہیں. بات تو یہ ایک ہی بات، بون آف کنٹینشن کیا ہے کہ جو رب نہیں مانتا اس کی ذات کو، جب اس نے اس کو رب مان لیا تو بس پھر ساری بات طے ہوگی، اس کا چہرہ اپنے رب کے تابع ہی ہوگا. تو بات یہ ہے کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو، اور اسی طرح حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ کرو. اب دیکھیں جو مشرکین کا کام جو ہم پڑھتے ہیں سورۃ الانعام میں یہ آیت ہے، اس میں بحیرہ، وسیلہ، صائبہ، یہ ان جانوروں کے نام ہے جو مشرکین اپنے تہمانہ پرستی، یعنی سپرسٹیشیس تھے، اپنے وہم فضول جو ان کے وہم ہوتے تھے، ان کی وجہ سے کیا کرتے کہ اپنے بتوں کے نام ان جانوروں کو وقف کر دیتے اور اپنے اوپر حرام کر لیتے. اب کوئی یعنی اس میں ڈیٹیل میں آتا ہے کوئی ایسا جانور ہوتا جو کہ کئی بار ان کو مادہ جانور دے چکی ہوتی، یعنی فیمیل بیبی ان کو دے چکی ہوتی، اونٹ، کوئی ایسی اونٹنی، اب اس کو پھر وہ آزاد کر دیتے، اس کو مقدس سمجھتے، اس کا دودھ نہ دہا جاتا ہے، ملکنگ نہ ہوتی اس کی،
پھر اسی طرح کوئی ایسا اونٹ ہوتا کہ جس سے بہت سارے یعنی کہ وہ اس نے بچے دیے ہوتے، اس کے نطفے سے بہت سارے بچے پیدا ہوئے تھے، اب اس کو بھی وہ بڑا مقدس سمجھ لیتے اور اس کو بھی آزاد کر دیتے کہ اس کو کھانا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اپنے اوپر خواہ ہمیں حرام کر لیں۔ اسی طرح حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، بس شیطان نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی اس نے ان پر حرام کر دی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ ان رسموں اور پابندیوں جو کہ مشرکین میں یہ چل رہی تھی، جیسے کہ میں نے جانوروں کے نام بتائے ہیں، سورۃ الانعام میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے، تو ان کے متعلق یہ خیال رکھنا کہ یہ مذہبی امور ہیں، یعنی کہ یہ ایک مذہب کا کوئی حصہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے یہ احکامات کہے گئے ہیں، تو یہ اصل میں شیطانی چال ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ لوگوں سے بات پوچھیں تو کہیں گے ہم تو جی اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا تو ہم اسی لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب جیسے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ بھئی تمہارے آبا کو کچھ عقل نہیں ہے تو تم نے بھی وہی کام کرنا ہے کہ تمہیں یہ آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، اس سے سمجھ بوجھ حاصل کرو، آنکھوں سے دیکھو، عقل سے کام لو، اور نبی تمہیں اس سے بہتر چیز لا کے دے رہا ہے، جو تمہارے باپ دادا کے کام جو وہ کر رہے تھے اس سے بہتر چیز تمہیں دے رہا ہے، جیسے یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، تو تم اس کو نہیں فالو کرو گے۔ اور آج دیکھیں، یہ تو چلیں مشرکین کی ہم بات کر رہے ہیں، آج مسلمانوں میں بھی کیا کام ہو رہے ہیں، کئی فضول رسومات ہو رہی ہیں۔ کالا کپڑا نہیں پہننا، جی سہاگن ہے تو اس نے سرخ ہی پہننا ہے، کالا بکرا ہو صدقہ کے لیے، کالی مرغی ہو، اور پیسے اگر اس کو صدقہ دینا ہے تو اس کے سر کے اوپر سے اس کو چکر دیے جاتے ہیں ان پیسوں کو۔ عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارے پروفٹ نے یہ باتیں کہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ نے یہ کام کیے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اچھا سیکھنا نہیں، ہم نے پڑھنا کچھ نہیں ہے، بس کسی نے پوچھا بھی یہ کیوں کر رہے ہو، بھائی یہ ہماری اماں ابا ایسا کر رہے تھے، اب ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ یہ ہم وہ تو جانور ایسا کرتے ہیں جن کو عقل ہی نہیں ہوتی، وہ ایک بھیڑ جس کے آگے جا رہی تو باقی بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، وہ تو یہ وہ والا کام ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ دین کو سمجھیے، پڑھیے، اللہ نے کہا ہے قرآن کریم تمہارے لیے آیا ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، یہ دین مولویوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن کریم سب کے لیے آیا ہے، پوری انسانیت کے لیے ہی آیا ہے، تو اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، جو تمہارے رسول نے کام کیے ہیں یا جو تمہیں بتلا دیے ہیں وہ کام کرو۔ یعنی عبادت بھی اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی، اگر ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں تو ہم 3 نہیں کر سکتے، کام وہی آپ کا نیک عمل وہی مقبول ہوگا، اللہ کے ہاں ایکسیپٹ ہوگا جو سنت سے ثابت ہے، یعنی جس کو آپ کے رسول نے کر کے دکھا دیا ہے، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے آپ ریاکاری نہیں کر رہے تو وہ عمل قبول ہے اور آپ سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس کام کی کوئی سند نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، اس کو مت کیجیے، وہ عمل آپ کا قبول نہ ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ الٹا آپ کے گلے پڑ جائے۔ تو دیکھنا یہ دین کو پڑھیے، دین کو سمجھیے، قرآن کریم کو اللہ نے فرما دیا ہے یہ ہے حبل اللہ کی رسی ہے، قرآن کریم کو پڑھیے، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں لیکن پڑھیے، اس کو سمجھیے، یہی ہے نجات کا راستہ، قرآن ہی نجات کا راستہ ہے، قرآن اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ تو جی آگے بات ہے، اللہ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی شیطان ایک تو تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن، عدو مبین، کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی انسان پتہ نہیں کن چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ بڑا واضح دشمن ہے، یہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اور کرتا کیا ہے، یہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، کہ برے کاموں کا حکم دیتا ہے کہ برائی کام کرو، ظاہر ہے اس نے تو جنت میں جانے نہیں دینا، بھئی اس نے تو کہا تھا نا، یہ سورۃ الاسراء میں آتا ہے نا، کہ اس نے کہا تھا کہ یا رب تو نے آدم کو میرے پر آنر دے دیا، کرمت علیہ، مجھ پر آنر دے دیا ہے، میں اب یہ اس کو تو تم نے برتری دے دی، اب میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو اور اس کی اولاد کو، یعنی میں تو ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اس کی اولاد کو، اور ان کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا، مگر یہ کہ تیرے خالص بندے۔ تو اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے جا، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، اس نے مہلت مانگی تھی نا، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس طرح کر کے ورڈز آتے ہیں کہ مجھے مہلت دے، کئی جگہوں پر یہ قصہ آیا ہے، سورۃ الاسراء میں بھی بات آتی ہے، سورۃ الاعراف میں بھی بات آتی ہے، پھر اسی طرح
سورہ صاد میں اللہ کی اور ابلیس کی کنورزیشن جو ہے یہ بھی آپ کو ملتی ہے، نہیں بہت ساری سوراز میں ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اب تو مہلت دے، یعنی اللہ نے کہا کہ تو نکل جا، جب اس نے سجدہ نہ کیا آدم علیہ السلام کو، اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا، تو کس بات نے تجھے آمادہ کی کہ تو سجدہ نہ کر؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو مردود ہے، اور تجھ پر اللہ نے کہا میں نے اپنی لعنت بھی کر دی۔ اور پھر اس نے کہا کہ اچھا اللہ مجھے اب پھر مہلت دو، یعنی اب سورۃ الاسراء میں بات آتی ہے کہ تم نے اس کو آنر دیا آدم کو، اب میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا اور ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا سوائے تیرے خالص بندے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میرے جو خالص بندے ہیں نا اس پر تو تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا ہی نہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں، انبیاء دیکھ لیں، سبحان اللہ، پھر مقربین بھی ہیں، اور لیکن اکثریت جو ہے وہ فاسقوں کی، اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ اکثرہم فاسقون، اکثریت فاسقوں کی ہے کہ جن کو شیطان جہنم میں لے گیا، اور وہ ان کو ایسی چیزوں پر آمادہ کر رہا ہے کہ ایسی باتیں کہیں جن کا انہیں کچھ علم نہیں ہوتا، یعنی اللہ پر ایسی باتیں باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اور یہ سب سے بڑا گناہ اس میں بھی آ رہا ہے قرآن کریم میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے اکثر لوگ کہیں گے ہاں ایسے قرآن کریم میں ہے، اللہ نے ایسی بات کہی، اللہ ایسے کہتا ہے، نہیں، اس بات کی انٹینسٹی کو سمجھیے، یہ بڑی سیریس بات ہے، ہم ہرگز کوئی بات بھی اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم ایسے ہی بے دھیانی میں بھی بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں جی اللہ بھی ایسا کہہ رہے ہیں، خاص کر خواتینوں میں ہی عادت ہوتی ہے، خواتین میں، تو یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ شیطانی ٹرکس ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ کہتا ہے برا کام کرو، فحش کام کرو، برائی کی طرف، فحاشی کی طرف، اور ایسی باتوں کی طرف انسانوں کو لے کے جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کریں اور جو نہیں وہ جانتے، اور پھر اسی طرح آپس میں بھی دلوں کو جو طعنے تشنیع کرنا، دل دکھانے والی باتیں کرنا، یہ بھی قرآن کریم میں سورۃ الاسراء میں بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہارے دلوں میں دراڑیں پیدا کرتا ہے، یعنی دلوں کو پھاڑتا ہے ایک دوسرے سے، جیسے ان الشیطان ینزغ بینہم، دوریاں ڈال دیتا ہے، پھٹ جاتے ہیں دل ایک دوسرے سے، اور ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور بے شک یہ جو شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی میرے بندوں سے کہو کہ اچھی باتیں ایک دوسرے سے کہا کریں، یعنی خوبصورت جو بات ہے وہ ایک جادو کا سا اثر رکھتی ہے۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب بھیجا فرعون کے پاس کیسا وہ ظالم تھا، تو کیا کہا اللہ نے، دیکھو نرمی سے بات کرنا، بڑی خوبصورت بات آتی ہے سورہ طٰہٰ میں، اذهبا الى فرعون انه طغى، یعنی فرعون کی طرف جائیے وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، یعنی قول اللین جو ہے یہ نرم بات، اچھی بات، نرم بات اس سے کہیے گا کہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ تو جی یہ رہی ایک پیج کی تفسیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔